سامعین کرام، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس مناسبت سے کچھ باتیں ہوں گی۔ قربانی سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ ایک بات بتائیں اس سے پہلے، جب بھی مسجد میں آئیں، جمعہ کے دن آئیں، کسی بھی ٹائم مسجد میں آئیں نماز کے لیے، طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ کئی لوگوں نے کہا امام صاحب آپ بولیے کہ جب لوگ آئیں جگہ خالی رہتی ہے بیچ میں تو لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں کر کے آتا ہے اور آ کر کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ بیچ میں جگہ کو خالی نہ چھوڑیں، گیپ نہ چھوڑیں، ترتیب سے بیٹھیں تاکہ اگر پیچھے والے آنے والوں کو بھی جگہ مل سکے۔ اس لیے آپ بیٹھیں تو سب بندی کے ساتھ، اور دیکھ لیجئے اگر آگے پیچھے جگہ ہے تو پیچھے والوں کو بھی گنجائش نکالیں، ان کو بھی اندر آنے دیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب بھی ہم مسجد میں آئیں اسے ترتیب کے ساتھ، یہ ادب کا بھی طریقہ ہے کہ ہم جب بھی آئیں مسجد میں ادب کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور بیچ میں جو جگہ خالی چھوڑ جاتا ہے تو لوگ دیکھتا ہے وہیں سے کہاں جگہ باقی ہے، پھلانگتے پھلانگتے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے بیچ میں جگہ خالی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، شاید نہیں، کنفرم ہے، کل سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے نا؟ ماحول نہیں لگ رہا ہے لیکن انشاءاللہ اب ماحول بنے گا۔ ماحول نہیں لگ رہا، کون سے مہینے کا چاند نظر آیا کوئی جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں نا، ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، جو مہینے کا چاند نظر آ گیا۔ ہم لوگوں کو بھی چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چاند دیکھنا یہ بھی ایک سنت ہے، سمجھ؟ ہم لوگ کہاں دیکھتے ہیں؟ خالی عید والا دیکھتے ہیں، ہے نا؟ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ پہلے سے تیار رہتے ہیں چاقو تیز لے کر کے کہ کب چاند نظر آئے گا۔ ہر مہینے کا چاند دکھنا چاہیے۔ جب چاندی نہیں دیکھتے ہیں تب جا کر کے اختلاف ہوتا ہے، تب کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب لوگوں نے اختلاف کر دیا۔ چاند دیکھنا خالی مولوی صاحب لوگوں کو کام نہیں ہے کہ سب کو دیکھنا ہے، ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ اور کوئی اگر نہیں دیکھے گا تو پورا بستی گنہگار ہوگا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے آج چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کون سے مہینے کا؟ ذی الحجہ کا مہینے کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا، شاید ایک مرتبہ درس ہو رہا تھا اسی تعلق سے، کہ ہماری پوری شریعت، ہماری ساری چیزیں، یعنی کیا چیزوں میں سے؟ حیض، نفاس، عدت، روزہ، عرفہ، ایام بیز، قربانی، عید الفطر، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سب انحصار ہے کس وقت؟ عربی ڈیٹ سے ہمارا، ہے کہ عربی تاریخ سے۔ یا کتنے لوگ ایسے ہوں گے نہیں پوچھیں گے، اگر خالی کہہ دیں گے کہ بتاؤ عربی کی کس تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہی بتا پائیں گے، لیکن انگلش والا بتا دیں گے کہ فلاں ڈیٹ کو قربانی ہے، سب کو یاد ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو نہیں، یاد رکھیے آپ عدت جو گزاریں گے آپ، کون سا تاریخ سے میں نے بتایا تھا کہ اسی کو آپ کو لینا، عربی تاریخ۔ ایام بیس کا جو روزہ رکھا جاتا ہے کون سا؟ وہ تاریخ تھوڑی ہے، یہ تاریخ مراد ہے، 13، 14، 15، سمجھ گئے؟ آپ قربانی آپ کریں گے تو آپ کو کہا گیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو، یا عید ہی اگر منانا ہے تو کہا اگر 29 کا چاند ہے نظر آ گیا تو ٹھیک، نہیں آئے تو 30 پورا کرو، 1 شوال کو عید مناؤ۔ کون سا 1 شوال؟ یہ 1 شوال، نہ کہتے 1 جون 1 جولائی کا، کہا ایسا نہیں کہا۔ تو یاد رکھنی چاہیے ذی الحجہ کا چاند آج نظر آنے والا ہے، آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأى ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعره ولا اظفاره۔ بہت اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاوے، اذا اراد ان یضحی، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ کو صاف کر لے، کاٹ لے، ٹھیک ہے؟ اور جب چاند نظر آ جائے تو 10 دن تک، یعنی جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ کیا کرے؟ اپنے بال، اپنے ناخن کو نہ کاٹے، سمجھ گئے؟ تو آپ غور کیجئے، ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، اسی لیے آپ کیا کریں؟ اگر آپ کا بال یا کچھ بھی اگر آپ ترشوانا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو کاٹ لے کر، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا آپ جانیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج سے اگر چاند نظر آ گیا
تو وہ مبارک ایام شروع ہونے والا ہے، وہ مبارک ایام کہ کیا کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام العشر، افضل ایام الدنیا، یعنی ایام العشر. پھر کہا عشر ذی الحجہ، دنیا میں سارے دنوں سے سب سے افضل، سب سے بہتر دن کوئی ہے تو وہ آج سے اسٹارٹ ہونے والا ہے، عشر ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کا 10 دن. ہم کیئر نہیں کرتے اس میں. اسلاف اور مومنوں کا شیوا رہا ہے، وہ لوگ جیسے رمضان کا انتظار کرتے تھے ویسے ہی 10 ذی الحجہ کے مہینے کا، 10 دن کا بھی وہ بھی اہتمام کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے یا رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل یہ دن ہے. کنفیوز مت ہوئیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، کنفیوز مت ہوئیے گا. رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ یہ زیادہ اہم ہے، بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے دن نہیں، وہ رمضان کی راتیں بہتر ہیں آخری عشرے کی، اور یہاں دن بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ ایک حدیث آپ کو سناتے، لے کے چلتے ہیں حدیث کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، یعنی ایام العشر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 10 دنوں میں آدمی جو عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، محبوب ہے اللہ کو. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، وقالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ کے نبی کیا جہاد بھی نہیں؟ اتنا اہم ہے عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا ان 10 دنوں، کیا جہاد بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ اللہ نہیں. کہا نہیں، الا من خرج بنفسه وماله، سب آدمی لے کر کے نکلتا ہے. آدمی تب جا کر کے اس 10 دنوں کے مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی نیکی کے برابر پہنچ سکتا ہے. خرج بنفسه وماله من لم يرجع بذلك شيء، آدمی نکلے گا جہاد کے لیے، اپنا مال لے کر کے نکلے گا، سواری لے کر کے نکلے گا، جان لے کر کے نکلے گا، اور سب جا کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا. من ذلك بشيء، کوئی چیز اگر واپس لے کر کے نہیں آئے تب جا کر کے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا اہم دن شروع ہو رہا ہے، تب جا کر کے آدمی اس 10 دن کی فضیلت کو پا سکتا ہے. بڑی اہم ہے یہ 10 دن، بڑی اہم ہے 10 دن، اس کو مت گوائیے، کمر کسیے آپ. اور 10 دنوں میں عمل صالح کا اللہ کو بہت پسند ہے. آپ نیک عمل کیجیے. کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی، چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ وہ بھی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم آپ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. باجماعت کے مسجد آئیں، ہم 5 وقت نماز پڑھیں، جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، کم سے کم اتنا کوشش کریں. کیوں یہ اہم ہے آپ کو بتائیں. ان 10 دنوں میں جتنی عبادتیں ہیں بقیہ اور دنوں میں اور مہینوں میں نہیں ہیں. کیا ہے ان 10 دنوں میں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ ان 10 دنوں میں سب سے پہلی چیز ان 10 دنوں میں جو ہے وہ حج ہے. حج ہے. آدمی اگر وہی کام کرے، وہی عمل کرے دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں، لیکن حج ہوگا ان کا؟ بھائی سب کچھ وہی کر رہا ہے، سب کچھ وہی کرے گا، وہی طواف، وہی صفا مروہ کا سعی، وہی رمی جمار، وہی شیطان کو کنکری مارنا، وہی جمر اولا اقبا وسطیٰ، سب کچھ وہی کرے گا. لیکن اگر آدمی اگر یہ تاریخ پہ نہیں دوسرے تاریخ کو کرے گا تو کیا ہوگا ان کا؟ نہیں چلے گا، نہیں ہوگا میرے بھائی، سمجھئے. اسی لیے سب سے بڑی عبادت اس مہینے میں، اس 10 دنوں میں کیا ہے؟ حج ہے میرے بھائیوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا، میں بار بار یہی کہتا ہوں، آپ چاہیے ایک بار آپ حج کر کے آئیے. آپ جائیے ایک بار حج کر کے آئیے. آپ کیوں؟ آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا حج میں جا کر کے، آپ دیکھیے گا حج میں جا کر کے کہ انسانی وحدت کا مظہر اور اتحاد اور اتفاق جو حج میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. کیا ہے آپ دیکھیے.
کیا وطن الگ، رنگ الگ، نسل الگ، زبانیں الگ، لیکن اللہ اکبر آپ سب کے جسم پر ایک ہی لباس، ایک ہی احرام اور ایک ہی تلبیہ، ایک ہی آواز پورا کا پورا گونجتا، بس وہی ایک چیز، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے بھائی سب سے بڑا رشتہ یہی ہے، اسلام کا رشتہ ہے جو آپ حج میں آپ کو دیکھنے ملے گا، سب سے بڑا رشتہ ہے، اور اتنی بڑی محبت ہے، اتنی بڑی وحدت ہے، اتنا بڑا اتحاد ہے، اور یہ اسلامی رشتہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، ارے حبش کے رہنے والے بلال حبشی کو اور روم کے رہنے والے صہیب رومی کو اگر محبت دونوں میں ہوئی تو کس چیز میں؟ یہی اسلام کا سب سے بڑا رشتہ تھا۔ ارے مہاجر ہجرت کرنے والے عبد الرحمن بن عوف اور انصار سعد بن ربیع جس کا کوئی ناتا کوئی تعلق نہیں تھا، دوستی اور مواخات قائم ہوتی ہے تو یہی اسلام کا رشتہ ہے۔ اسلام کی بنیاد پر اگر آپ کو وحدت اور توحید اور اگر آپ اتحاد دیکھنا، آپ کبھی حج کیجیے، چاہیے آپ اس مہینے میں اس 10 دنوں میں حج ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں عرفہ ہے، عرفہ رمضان کا آخری عشرہ بتا رہے تھے کیوں افضل نہیں ہے، مطلب دن اس میں راتیں بہتر ہیں، یہاں دن افضل ہے، اور جو رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق رات ہے، ہم کو نہیں پتا کہ کس رات کون سی طاق رات ہے، ہم کو نہیں پتا ہے، ہم کو جاگنے کہا ہے، ہم کو شب قدر کو تلاشنے کہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کیا کہا کہ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جتنے اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ یہ جانتے کہ نہیں؟ عرفہ اسی دن ہے 9 ذی الحجہ کو، اسی دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن الصوم یوم عرفہ، تو آپ نے کیا کہا؟ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اگر کوئی شخص عرفہ کا ایک روزہ رکھتا ہے انشاءاللہ ارادہ کیجئے کہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب کس دن رکھنا ہے؟ ہم بتائیں گے ذی الحجہ سے ایک دن پہلے، یعنی 10 ذی الحجہ کے ایک دن پہلے، یعنی قربانی سے ایک دن پہلے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اور ایک دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک سال اگلا ایک سال پچھلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 سال کا گناہ ایک روزہ رکھنے سے سبحان اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ، یہ 10 دن ہے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا ہے جانتے ہیں؟ یوم النحر ہے 10 ذی الحجہ، قربانی کا دن بھی اسی 10 ذی الحجہ میں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کیا کریں، ان 10 دنوں کا آپ اہتمام کریں، کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر۔ اے بابو چپ چاپ بیٹھو، کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید بیان کرنی چاہیے۔ آپ کو ایک بات اور بتا دیں، آج سے اگر چاند نظر آ جاوے تو آپ لوگ تکبیر پڑھنا شروع کر دیجیے۔ کون سا تکبیر؟ تکبیر 2 طرح کا ہے، ایک تکبیر مطلق، ایک تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کے کیا ہے؟ آپ 2 صحابی کا واقعہ سنے ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بازار کی طرف جاتے تھے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا، اور دونوں بازار نکلتے اور کیا کرتے؟ سامان نہیں خریدتے تھے یہ لوگ، کیا کرتے تھے؟ خالی بازار میں جا کر کے تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک ذی الحجہ سے لے کر کے یہ لوگ بازار جاتے اور پڑھتے رہتے تھے۔ آپ بھی کیا کریں، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے آپ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تکبیر مطلق ہے، اور مقید جیسے نماز، ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں ایام تشریق تک وہ پڑھتے رہنے کا ہے۔ یہ دونوں صحابی بازار جاتے تھے اور تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ اس لیے اگر آج چاند نظر آ جائے تو آپ اپنی زبان پر ہمیشہ یہ ذکر اور یہ تذکیر، یہ ورد رکھے رہیں، تکبیر، تحلیل، تسبیح ہمیشہ کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 10 ذی الحجہ تک، عشر ذی الحجہ بڑی اہم ہے، اس لیے آپ اور ہم کیا کریں، ان کو کثرت سے، ان کو ضائع ہونے مت دیں، نیک اعمال کریں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، آپ ارادہ کیجئے رمضان کی طرف کہ ایک 10 دنوں میں کم سے کم ایک بار قرآن ختم کر لیں، ارادہ کیجئے کم سے کم اللہ کے بندوں،
نیت کیجئے. اگر وہ نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت کیجئے کہ پانچوں نماز با جماعت مسجد میں پڑھیں اور سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھیں. بڑی اہم ہے، اس کو جانے مت دیں. چلیے آگے ہم بات لے کر کے چلتے ہیں. قربانی کے ایام دھیرے دھیرے اب قریب ہوتا جا رہا ہے نا. اگر آج چاند نظر آ گیا تو صرف 10 دن بچا ہے. اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ ابھی سب سے پہلا ہمارا جو مرحلہ ہے، جو سب سے پہلا ہمارا کام ہے، ابھی سب کوئی ہم اور آپ جانور دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ جانور دیکھیں گے. سب کا کام وہی ہے کہ نہیں، جانور خریدنا ہے، جانور لینا ہے. اب دیکھیے ایک بات بتاتے ہیں، اب جانور لینے کے لیے موبائل ابھی سے انگیج شروع ہو گیا. لوگ گنجائش نکالتے ہیں. کیا گنجائش نکالتے ہیں؟ فون پر فون، مولانا صاحب کان بھی اتنا چھیدا ہے، چلے گا؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، گنجائش مت نکالو گنجائش. یہ قربانی کا مال ہے، مت گنجائش نکالو. لے آنے کے بعد ہو سکتا ہے اگر آپ کا کچھ گنجائش نکل گیا کہ مولوی صاحب جانور دیکھ بھال کر کے لائے، دیکھ ریکھ کر کے لائے، سب کچھ دیکھے، خرید لیے، لیکن یہ مسئلہ آ گیا. اب آپ سوال کیجئے کہ کیا مولوی صاحب یہ چلے گا؟ آپ جب دیکھنے گئے ہیں تو گنجائش کیوں نکال رہے ہیں؟ اچھا مال کیوں نہیں خرید کر کے لا رہے؟ صحیح تندرست مال کیوں نہیں لا رہے؟ کیوں آپ نقص والا لے کر کے لا رہے؟ حضرت ابراہیم نے کبھی گنجائش نہیں نکالا. خواب دکھلاتا ہے اللہ کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ہماری طرح ہوتے گنجائش نکالتے، کہہ رہے یہ تو خواب ہے، چھوڑو، کیوں بیٹے کو ذبح کرنے جائیں گے؟ ایک دن خواب دکھایا، 2 دن خواب دکھایا، 3 دن جب خواب دیکھتے ہیں ابا ابراہیم تو کیا کہتے ہیں؟ یہ خواب کوئی ایسا ویسا خواب نہیں ہے. گنجائش نہیں نکالتے ہیں. بیٹے کو جا کر کے کہتے ہیں بیٹا تیار ہو جا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے میں چھری چلا رہا ہوں، تو تیار ہو جا، کیا رائے ہے تمہارا؟ بول. اللہ اکبر. گنجائش نہیں نکالنا چاہیے. جانور جب ہم اور آپ خریدیں تو پہلا کام آپ کیا کیجئے؟ قربانی ایک عبادت ہے. غور سے سنیے، قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ہم تبھی جا کر کے صحیح ہوگا. یا جانور جب ہم خریدیں تو جس پیسے سے ہم جانور خریدیں وہ پورا کا پورا پیسہ آپ کا پیور حلال کا ہو. یہ بات سمجھ میں؟ شٹا والا نہیں، حلال کا پیسہ ہو. جو جانور ہم اور آپ خریدیں وہ حلال روپے سے آپ خریدیں، تب جا کر کے آپ کا عبادت اور قربانی قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاک کی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور ایک حدیث کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غور سے سنیے میرے بھائیوں، من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له اجر. یہ ابن حبان کی روایت ہے. جس کو بھوت سوار ہے کروڑ پتی کا، وہ سنے، وہ حلال حرام کچھ نہیں دیکھتا ہے، وہ ڈریم 11 میں بھی شٹا لگاتا ہے اور چٹی میں بھی شٹا کھیلتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے کہ کسی طرح زیادہ پیسہ آ جاوے، زیادہ مال آ جاوے. وہ ہر طرح سے کیا کرتا ہے، وہ جوا ہو یا کوئی بھی اور شکل ہو یا سود کے ذریعے سے بھی لے کر کے بڑا بزنس شروع کرتا ہے کہ نہیں زیادہ کاروبار ہو، زیادہ ہمارا بزنس پھیلے اور ہم زیادہ کروڑ پتی بنے. سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من جمع مالا حراما، جس نے اپنے مال کو حرام طریقے سے جمع کیا، ثم تصدق به، پھر صدقہ کرتا ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے، لم یکن له اجر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو برابر اجر دے گا، کچھ نہیں اجر دے گا. اللہ کتنا بہت سوال. اللہ پاک ہے، پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے. اس لیے جو بھی بکرا بکری جانور خریدیں، پیور پہلے پیسہ دیکھیے گا کہاں سے ہم نے کما کر کے لایا تھا، وہیں جا کر کے اس سے خریدیں گے ہم. سمجھ گئے؟ کیوں؟ وہ حدیث بڑا مشہور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطیل السفر عسعس اکبر یمد یدیہ الی السماء، یا رب مطعمہ حرام، مشربہ حرام، وملبسہ حرام، وغذی بالحرام، فعنا یستجاب لذلک. آدمی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار پہ، میری دعا قبول کر لے رب ذوالجلال. اللہ ادھر سے آواز لگاتا ہے، ارے تیرا کھانا حرام کا، تیری کمائی حرام کی، تیرا پہننا حرام کا، تو لباس پہنا وہ بھی حرام کا، پیٹ میں جو غذا جا رہا ہے وہ بھی حرام کا. بولو اللہ تمہاری عبادت کیسے قبول کرے گا؟ بولو کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوگی؟ آج حلال حرام کا چکر کہاں، لوگ کہاں پرواہ کرتا کون سا حلال کا ہے. ارے سود کا بھی ہو، چاہے ڈریم 11 کا ہو، چاہے شٹا کا ہو، بس آنکم جیب بھر رہا ہے.
یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے قبول نہیں کرتا ہے. آپ جب بھی مال خریدیں حلال کا پیسہ. ایک بات. دوسری بات, قربانی کا جانور جب ہم خریدیں تو مقصد واضح ہونی چاہیے. اب کس مقصد کے لیے خریدیں؟ اب یہ ایک آدمی آ کر کے کیا کہا, مولوی صاحب اللہ رحم کرے, اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے, ہم کیا دعا کریں. گیا تھا جانور خریدنے کے لیے تو وہ خود آ کر کے کہتا ہے, اور جو لے کر کے گیا تھا وہ اسی مسجد کا ہے, اور لینے والا بھی اسی مسجد کا ہے. آ کر کے کمپلین مجھ سے کیا, مولوی صاحب دیکھیے نا وہ حاجی صاحب گیا جانور لینے کے لیے تو ساتھ میں قصائی بھی لے کر کے گیا, خالی یہی کچھ وہ تول بھاؤ میں لگا رہا کہ کتنا کیجی نکلے گا, اتنا میں لیں گے تو کتنا کلو نکلے گا. اسی کلو کے حساب سے اگر بات نہیں بیٹھا تو بیچارہ واپس آ گیا. اللہ کے بندو, قربانی کا جانور لینے کے لیے کلو کا حساب لگائے گا, کلو کا. اگر وہی چیز رائج ہو جاتا جو حضرت ابراہیم کا بیٹے کا سنت تھا, اگر کہہ دیتا کہ اللہ جاؤ کہ تمہاری یہی سنت رائج ہوتی ہے کہ ایک بیٹے ہی کو ذبح کرو, کیا کلو کا حساب لگاتے بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ موٹا فرق. کچھ لوگ مقصد واضح جانتے ہیں اس لیے وہ خریدتے ہیں جانور, تو اچھا جانور خرید کے لاتے ہیں. کیوں؟ اس کو پتا ہے, اس کا مقصد معلوم ہے کہ اپنے سے زیادہ تو غیر, اس کو دوسروں کو تو کھلانا ہے, بانٹنا ہے. سمجھ؟ تو قربانی کا جانور لے, آپ مقصد واضح ہونا چاہیے کہ کیا لے رہے ہیں, ہم کس لیے لے رہے ہیں. اس قربانی کے ذریعے سے تقرب اللہ اور تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر آنی چاہیے. چلیے آیت کی طرف لے کے چلتے آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کا مقصد کو واضح کیا. قرآن کیا کہتا ہے, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہم جو قربانی کرتے ہیں, بھائی قربانی جو کرتے ہیں, نہ اس کا گوشت نہ خون, اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے. پہنچتا ہے کیا؟ پہنچتا ہے کیا؟ پہنچتا ہے جی یہی پہنچتا ہے. کون سا کلو کا حساب لگائیں گے؟ حابیل اور قابیل دونوں قربانی کرتے ہیں, دونوں بھائی قربانی کرتے ہیں. ایک کی قربانی قبول ہوئی, ایک کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کیا. جو تقوی طہارت والا تھا یہی قربانی قبول ہوئی. جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بھی مجھے یاد آتا ہے جو عرفات کے میدان میں قصوہ اٹھنی پر کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا 1400-1500 سال پہلے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان آباؤکم واحدہ ان ربکم واحدہ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی ولا لعربی. میرے بھائیو, دنیا میں نہ کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت حاصل ہے, نہ کسی کالے کو کسی گورے پر, نہ کسی گورے کو کسی کالے پر, نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر, نہ کسی عجمی کو کسی عجمی پر. ایک چیز اللہ دیکھتا ہے, وہ سینہ دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ شکل نہیں دیکھتا, نہ صورت نہیں دیکھتا, گھر بلڈنگ اللہ نہیں دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ بولو اللہ کے بندو, دل دیکھتا ہے. اللہ دل دیکھتا ہے کہ دل تمہارا کیسا ہے, دل میں کتنا تقوی ہے, دل میں کتنا پرہیزگاری ہے, دل کتنا صاف ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے میرے بھائیوں. تو ہم اور آپ جو قربانی کریں مقصد واضح ہونی چاہیے. اللہ کے یہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچے گا اور خون نہیں پہنچے گا تو صرف اور صرف ہمارا تقوی پہنچے گا. اس لیے قربانی کا جانور لے کر کے کچھ لوگ نمائش کرتے ہیں, 10 دن تک دم باہر ہی باندھتے ہیں تاکہ آنے جانے والے پوچھے کہ بھیا کتنے میں لیے آپ, کتنے میں لیے آپ. اس کا ارادہ بھی رہتا ہے کہ تھوڑا دکھائے نمائش کیونکہ میں نے موٹا فربا لایا. نہیں میرے بھائی, تقوی اللہ دیکھتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا محور, مسلمان کی زندگی کا معیار, مسلمان کی زندگی کا تصور ہونا یہی چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سب اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بھائی قربانی جو کریں گے وہ بھی اللہ کے لیے, ہماری زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے, ہم جو سانس توڑ دیں گے مر جائیں گے وہ بھی اللہ کے لیے, جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. کس کو دکھائیں گے؟ سمجھ گئے؟ تو جانور خریدتے وقت ایک مقصد ہماری واضح ہونی چاہیے کہ کس لیے ہم جانور خرید. تقوی اور پرہیزگاری, جانور نہیں پہنچے گا اللہ کے. چلیے وقت ہو گیا, ایک بات اور بتاتے ہیں آپ کو. قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے دیکھ لیجئے بھیا, ہم ممبر سے بتا دے رہے, آپ سمجھ لیجئے
فون کم کرنے کا ہے، جب آپ کو ساری چیزیں واضح ہے، جب سمجھ میں نہیں آئے تب لگانے کا، اور گنجائش نہیں نکالنے کا۔ آپ لے آئے تب کہیے کہ مولوی صاحب دیکھیں دیکھ کر کے تو لائے تھے، لیکن لانے کے بعد ایسا ہو گیا ہے۔ آپ جا رہے ہیں وہاں پر کان اتنا کٹا ہے تو لنگڑا ہے، پھر بھی آپ نہیں۔ قربانی کے جانور کے لیے ہر عیب سے پاک، کیا عیب سے پاک ہونا چاہیے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کی قربانی جانور قربانی میں نہیں چلے گا، نہ بھیا نہیں، 4 طرح کے جانور، آگے کی اور تشریح ہم کریں گے، ٹھیک؟ 4 طرح کی اس حدیث کے اندر کہا قربانی میں نہیں چلے گا۔ آپ اب یہ سن لیجئے، کیوں؟ اب صرف 10 دن بچا ہے ہم اور آپ اب سے جانور خریدنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں 4 طرح کے، العورا والبین عورہا، پہلا جانور کیا ہے؟ کانا، دیکھ لیجئے گا لیتے وقت، کانا جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ والمریضۃ بین مرضھا، یا بیمار جانور، سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ یہ تو کتنا دن سے بیمار پڑا ہے ایسا جانور، یہ بھی قربانی میں نہیں چلے گا۔ والعرجاء بین ذلعھا، یا لنگڑا جانور، چلا کر کے دیکھیں گے جو جانور لنگڑا ہو وہ بھی قربانی میں نہیں چلے گا۔ والکثیر التی لا تنخا، یا ایسا جانور جس کا بدن میں گودا ہی نہ ہو، ایک دم کمزور ہو، تھین ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، ایسا جانور مت خریدے قربانی کے لیے۔ یہ 4 طرح کا جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ نشن بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے کی حدیث اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کے اندر ایک اور وضاحت کی ہے کہ جب بھی ہم اور آپ قربانی کا جانور خریدیں، لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کا جانور ذبح کریں تو مسنہ ہی ہو، مسنہ ہی چلے گا۔ وہ ایک صحابی کے لیے جائز قرار دیا تھا، لیکن آپ دیکھیں جب بھی قربانی کا جانور لیں تو مسنہ، مسنہ مطلب 2 دانتا۔ 2 دانتا کیا کہتے ہیں؟ بیپاری لوگ جانتے ہی ہیں۔ یہ دیکھیے ہم لوگوں کا دانت جو ہے نا، یہ دودھ پیتا دانت جب ٹوٹ جاوے، اور ٹوٹ جانے کے بعد یہاں پر جو 2 دانت آ جائے، ٹوٹنے کے بعد دودھیالا دانت ٹوٹ جائے کے بعد جو دانت آ جائے اسی کو کہا جاتا ہے 2 دانتا والا۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ قربانی میں چلے گا۔ ایسا نہیں ہو کہ نہیں سال ہو گیا ہو، گرچہ سال ہو گیا ہو، لیکن اگر 2 دانتا نہیں ہوا تو وہ قربانی میں نہیں چلے گا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ جب ہم اور آپ قربانی کے جانور خریدیں تو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، کیا؟ کان اور سینگ کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ کان کٹا، اور سینگ دیکھ لیں کہ سینگ ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام عیوب سے، نقص سے پاک صاف ہو۔ اگر لے آئیں تب جا کر کے کچھ ہوتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ جب بھی جانور خریدیں تو یہ سب تمام چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں قربانی میں نہیں چلے گا۔ ایک بات اور آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان بڑا کم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ذی الحجہ کا دن آ رہا، لوگوں کو رجحان نہیں کہ عید کے لیے 8 دن سے تیاری خوب۔ بھائی یہ بھی تو ہمارا ایک تہوار ہے، 2 ہی تو تہوار ہے، ایک عید اور ایک بقرعید، یہ بھی ایک تہوار ہے، اس کے لیے بھی آپ تیار ہوئیے۔ جو قربانی کے لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرنا نہیں چاہتا، رجحان بھی نہیں اور ارادہ بھی نہیں بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہو اور قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے، نہیں آئے ہمارے عیدگاہ کے قریب۔ سمجھ گئے؟ سب کے پاس طاقت ہے۔ اگر آپ گٹا جانور نہیں خرید سکتے ہیں تو حصہ ایک کر لیجئے، جو جانور میں حصہ چلتا ہے آپ ایک حصہ لے لیجئے، قربانی کیجئے، خود کھائیے، دوسروں کو کھلائیں۔ تو یہ قربانی سے پہلے جو آپ جانور خریدیں حلال مال کا ہو، جانور خریدنے سے پہلے مقصد واضح ہو، جانور خریدنے سے پہلے جو عیوب ہو وہ سب عیب دیکھ کر کے جانور خریدیں، یہ سب پر دھیان دیں، اور آج سے چاند دیکھ کر کے 10 دن کی خوب کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، عمل صالح کریں، نیک عمل کریں، اور تکبیر پڑھتے رہیں گے آپ چلتے پھرتے ایام تشریق تک، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ خوب اللہ کو راضی کریں، ایسے دعا کریں اللہ ہم تماموں کو کثرت سے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔